آخری عشرے میں جو کام ہم لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک کام عید کی تیاری، عید کی شاپنگ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہنے ہم لوگوں کے بھولے پن کے، ایک طرف حاکم شہر کو ہم گالیوں پہ گالیاں، تحفوں پہ تحفے پیش کریں گے، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، سودا ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ سب نوازتے ہیں گالیاں حاکم شہر کو، اور پھر ان مہنگائی کے بڑھ جانے کی شکایت کرنے والے معصوم چہروں کو دیکھیے، عید کی شاپنگ کرتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی، 8-8 10-10 ہزار کے جوڑے خریدتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی، دلہن اور بیوی اور بچوں کے 4-4 6-6 جوڑے خریدتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی۔ عید کا جوڑا 8,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا، اب مہنگائی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ حاکم شہر کو گالیاں دے رہے تھے، اب تمہیں گالیاں نہ دیں، اب مہنگائی کے بڑھتے ہوئے تم یہ اتنا مہنگا ڈریس کیوں خرید رہے ہو؟ عید اس کی ہے جس نے لاکھوں روپے کا ڈریس پہن لیا، اس کی عید ہے۔ ایک حدیث دکھا دو، ایک صحابی کا قول بتا دو کہ انہوں نے فرمایا ہو جو عید کے دن جتنا بھاری جوڑا پہنے گا اللہ اتنا جلدی اس کی مغفرت کر دیں گے، جو جتنا مہنگا کپڑا پہنے گا اتنا جلدی اسے جنت کا اعلیٰ مقام دے دیں گے۔ ایک حدیث تو بھی ہے تو دکھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر رو رہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا یہ آج عید کا دن ہے، یہ رونے کا دن نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا یوم العید و یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، خوشی اس کے لیے ہے لمن تقبل صلاتہ وصیامہ، جس کے روزے قبول، جس کی نمازیں قبول، اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اور جس کے روزے نہیں قبول، جس کی نمازیں نہیں قبول، وہ چاہے بھاری کپڑے بھی پہن لے اس کے لیے تو وعید کا دن ہے، سخت تنبیہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ کر بندہ بھوکا رہا لیکن قبول نہیں ہوئے روزے، تو بتائیے اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تراویح پڑھا لیکن قبول نہیں ہوئی وہ تراویح، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بھوکا رہ کر بھی ثواب نہیں ملا، تراویح پڑھ کر بھی ثواب نہیں ملا، زکوٰۃ اور صدقات خیرات کر کے بھی ثواب نہیں ملا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج کا دن تو عید کا بھی اور وعید کا بھی ہے۔ تو عید کی شاپنگ کرنے میں سب سے زیادہ ہونے والا گناہ، سب سے زیادہ ہونے والی بربادی ہمارے سماج کی ہے مہنگے ڈریس خریدنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق ہے۔ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے کے 2 عشرے گزر گئے،
تیسرا عشرہ بھی 2 دن ختم ہونے کو ہیں، اب صرف گویا کہ 1 ہفتہ باقی ہے رمضان ختم ہونے کو۔ رمضان آنے سے پہلے بولتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اب رمضان کیسے اتنا جلدی گزر گیا، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، یہ رمضان آپ اپنے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے۔ گزشتہ رمضان آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ تھا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگلے رمضان ایسے ہی بولنے والے رہیں گے، لیکن سننے والوں میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا نہیں معلوم، بولنے والوں میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا نہیں معلوم۔ آدمی زندہ ہے تو مرے ہوئے آدمی کے بارے میں اس کی خبر سن کر یا اس کی موت دیکھ کر افسوس کرتا ہے، لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ ویسے پورا رمضان کا مہینہ رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، جہنم سے خلاصی کا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر عشرے کی الگ الگ اہمیت فضیلت اس واسطے بیان فرمائی تاکہ لوگ خاص طور سے اس فضیلت کی طرف متوجہ ہو کر مخصوص عبادت میں لگ جائیں، کثرت سے عبادت میں لگ جائیں، تاکہ اس عذاب سے یا اس فضیلت کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے، اب وہ کام کرنا جس سے بندہ جہنم سے چھٹکارا پا لے۔ آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابیات اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں نقل فرماتی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام شروع رمضان سے جیسی عبادت کرتے رہتے تھے، آخری عشرے کی عبادت دوسرے پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جبکہ حدیث میں یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی رمضان کی عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، لیکن آخری عشرہ آنے کے بعد پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں مزید عبادت کے لیے اللہ کے نبی تیار ہو جاتے۔ اب کیسی تیاری؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2009، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اتنی عبادت فرماتے تھے جتنی عبادت پہلے 2 عشروں میں، بلکہ پورے سال میں اتنی عبادت نہیں فرماتے جتنا آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت فرماتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کوئی عشرہ ایسا نہیں دیکھا جس میں اللہ کے نبی نے ایک رات میں قرآن مجید پوری رات تلاوت کرنے کا اہتمام فرمائے ہوں، پوری رات نماز میں کھڑے رہنے کا اہتمام فرمائے ہوں، کبھی بستر پر آرام کرنے کا ارادہ ہی نہ کیے ہوں، ایسا میں نے آخری عشرے کے علاوہ کوئی دوسرا عشرہ نہیں دیکھا۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر عبادت میں لگے رہتے، آپ کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا کہ اب گویا کہ تازہ تازہ اٹھے ہیں عبادت کرنے کے واسطے، حالانکہ دن بھر روزہ رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، عبادت میں لگے ہیں، لیکن پھر جب تراویح کے بعد نفلیں پڑھنے میں، تلاوت پڑھنے کے لیے کرنے کے لیے جب بیٹھتے، ایسا معلوم ہوتا ابھی فریش ہو کے بیٹھے ہیں تلاوت کے واسطے، ابھی تازہ دم ہو کر کھڑے ہیں نماز کے واسطے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچے تو نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے، دوسرے جو افراد رہتے تھے جو عمر میں چھوٹے کہلاتے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والیاں ہیں، اپنی بیویوں کو اللہ کے نبی اہتمام سے جگا دیتے تھے کہ اب پوری رات عبادت میں لگے رہو۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے موقع سے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے، وہ سال بھر کا اٹھانا الگ ہے، رمضان کے آخری عشرے کی عبادت پانے کے لیے اہتمام سے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1884۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے بعد رات آخری عشرے کی کوئی رات آرام نہیں فرماتے یہاں تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو جائے۔ عید کا چاند دیکھنے تک آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام آرام نہیں فرماتے تھے۔ اس قدر الترغیب و ترہیب حدیث ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں پوری راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے تھے، کسی رات آرام نہیں فرماتے تھے۔ اب یہاں ہمیں غور کرنے کی بات ہے، آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کرنا اور چاند دیکھنے تک عبادت میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا۔ ہمارے سماج کو اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں، بالعموم پوری ایشیا کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی نماز تراویح ختم ہو جاتی ہے 27 رات کی رات پر۔ 27 کی رات کی تراویح ہو گئی، حافظ صاحب کی گلپوشی ہو گئی، خطیب صاحب کا بیان ہو گیا، اسی کو شب قدر سمجھ لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو 3-4 دن باقی رہتے ہیں، 2-3 راتیں باقی رہتی ہیں، اس تراویح میں مجمع اتنا نہیں دکھے گا جتنا شب قدر سے پہلے تھا، 27 سے پہلے تھا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک تو رمضان چاند دیکھنے تک باقی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے نزدیک رمضان 27 تک ہی باقی ہے۔ وہ 3 دن رمضان کے نہیں ہیں، وہ ایگسٹرا فٹنگ ہے، اسے اتنی زیادہ اہمیت سے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کر لیے تو بھی چلتا، نہیں کر لیے تو بھی چلتا۔ یہ بلا اور مصیبت کس وجہ سے آئی ہے؟ پوری مسجدوں میں ختم قرآن کا اہتمام 27 کو کرتے ہیں، اس اہتمام کی وجہ سے لوگوں میں بھی یہ مزاج آ گیا، جس رات 27 ہو اور اس رات ختم ہو تو پھر سمجھے تراویح بھی ختم۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 27ویں کو قرآن ختم کرنے کا پابندی سے اہتمام نہ کیا جائے، چونکہ اس اہتمام کی وجہ سے لوگ دوسری تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش کو ضرورت نہیں سمجھتے، اہمیت نہیں دیتے۔ 21ویں 23ویں 25ویں کو جاگنا ضروری نہیں سمجھتے، صرف 27ویں کو جاگیں گے۔ اور شب قدر اللہ نے 5 تاخراتوں میں سے کون سی تاخرات میں رکھے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا سماج اپنے عمل سے یہ فیصلہ کر لے گا، اللہ چاہے کون سی بھی تاخرات میں شب قدر رکھے ہوں، لیکن ہم تو مانیں گے 27ویں رات میں ہی، ہم تو منائیں گے 27ویں رات میں ہی، اسی کو ہم شب قدر سمجھیں گے۔ اسی لیے عام تاخراتوں میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا شب قدر میں کرتے ہیں۔ عام راتوں میں بن سور کر اتنا نہیں آتے جتنا شب قدر کے لیے بن سور کے آتے ہیں۔ عام راتوں میں جتنا 4 رکعت نفل پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں کرتے جتنا شب قدر میں جماعت سے نفلیں پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے شب قدر کو 27 کے ساتھ متعین کر دیا، اور 27ویں کی تراویح ہونے کے بعد اب پابندی سے تراویح پڑھنے والے بھی مسجد میں کم، بازار میں زیادہ دکھائی دیں گے۔ اب جو کچھ بھی باقی ہے کپڑوں کی شاپنگ، وہ سب پوری کر لی جائے گی 27ویں کے بعد سے۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، جس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بنیادی حکم تو یہ ہے پورے سال کی راتیں جاگ کر شب قدر تلاش کرو، لیکن پورا سال جاگنا ہر انسان سے آسان نہیں ہے، اس لیے شب قدر کو پورے سال سے ہٹا کر رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے میں رکھ دیا گیا ہے کہ اب شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی لیے آخری عشرے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر جس کی عبادت، ایک رات کی عبادت
84 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے، اس کو اللہ نے آخری عشرے میں رکھا ہے۔ اس سے بھی آخری عشرے کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور اسی آخری عشرے کے اندر موجود شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ شروع میں رمضان کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے، 10 دن گزر گئے، صحابہ سے فرمایا اعتکاف میں نے 10 دن کا کیا شب قدر کی تلاش میں، مجھے بتایا گیا کہ پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ہے، میں دوسرے عشرے کا ارادہ کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو جانا چاہے جائے۔ دوسرا عشرہ مکمل کیا، اس میں بھی شب قدر نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ تیسرے عشرے میں شب قدر ہے، میں تیسرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں، جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو جانا چاہے جائے۔ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تیسرے عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب قدر ملی۔ اب اندازہ کیجئے، ایک رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ نبی کو ضرورت ہے شب قدر کی، نبی کی برکت سے شب قدر ملی ہے، اسی شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کا نبی پورے مہینے کا اعتکاف کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ شب قدر کی عظمت کتنی ہے۔ دنیا میں کون سا بھی مسلمان کون سی بھی عبادت کرے، اس کے ثواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب شامل ہے، نبی کے نامہ اعمال میں سب کا ثواب پہنچے گا۔ اتنے ثواب پانے والے نبی کو شب قدر کی تلاش ہے۔ در حقیقت امت کو بتانا ہے کہ نبی الانبیاء، امام الانبیاء کو جب شب قدر کی تلاش ہے، تو ہم جیسے گنہگار کیسے شب قدر کی تلاش سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہم کس بھروسے پہ آرام سے موج مستی کرتے رہتے ہیں، بازاروں میں گٹر مستی کرتے رہتے ہیں، اس واسطے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل گیا تو یوں سمجھ گئے کہ خود بخود معافی ہو جائے گی، عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، شب قدر کی تلاش کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود بخود اللہ معاف کر دیں گے۔ اس واسطے شب قدر کی تلاش کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے 10 سال مدنی زندگی میں آپ رہے، اس 10 سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اعتکاف نہ فرمایا ہو۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ جاتا، عمدن نہیں چھوڑتے، چھوٹ جاتا، تو اللہ کے نبی شوال کے مہینے میں 20 دن کا مستقل اعتکاف فرماتے۔ چھوٹا ہے 10 دن کا، لیکن قضا کی جا رہی ہے 20 دن کی۔ عظمت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کا آخری عشرے کے 10 دن اتنے اہم ہیں کہ بعد کے 20 دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کر لینا، 10 دن اعتکاف کر لینا، بعد میں 20 دن اعتکاف کر لینا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی، اسی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو آخری عشرے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، ہم جو کہتے ہیں اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، رمضان میں قرآن نازل کیا، رمضان میں کب نازل کیا؟ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو آخری عشرے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مجید کا نزول آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور ایک فضیلت بعض علماء نے لکھی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی، آخری عشرے میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو نازل ہوئی وہ آخری عشرے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرہ اعتکاف کی وجہ سے، شب قدر کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کثرت عبادت کی وجہ سے دیگر عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ 20 دنوں میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، جیسے عبادت کرنا تھا نہیں کر سکے، اب آخری عشرہ ہے، دنیا سے یہ ہم ختم ہو جائیں گے یا دنیا ختم ہو جائے گی ہمیں پتہ نہیں ہے۔
اگلا رمضان اور اس کا عشرہ ملے یا نہ ملے، لیکن اب جو وقت ختم ہوتے جا رہا ہے اس کی قدر کر لی جائے۔ اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کی قدر کیسے کرنا چاہیے، کیا کریں آخری عشرے میں، اس کے لیے اعمال اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بیان فرمائے۔ کیا کیا اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے ہیں؟ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، آخری عشرے میں کثرت سے نوافل پڑھ لینا، آخری عشرے میں عمر قضا کی نمازیں پڑھ لینا، آخری عشرے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے جتنا جلدی ہو سکے ختم قرآن، فہم قرآن، تلاوت قرآن، اس کی کوشش کر لینا۔ آخری عشرے میں اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، صدقہ خیرات باقی ہے، غریبوں کی مدد کرنا باقی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں کثرت کرنا، جتنا ہو سکے لٹاؤ، خرچ کرو، کیونکہ اب جو ثواب رمضان میں ملنے والا ہے وہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد نہیں ملے گا۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے پورا عشرہ جاگو، نہیں جاگ سکتے، جاگ کر پوری راتیں عبادت نہیں کر سکتے، کم از کم 5 راتیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں اس میں جاگ کر عبادت کر کے شب قدر کو پانے کی کوشش کر لو۔ اور آخری عشرے میں اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں کرنے کی کوشش کرو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ تنہائی میں اللہ سے دعاؤں میں لگے رہے، تنہائی میں اللہ سے دعا میں لگے رہے۔ دعا کرنا کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ اللہ ہی سے مانگ رہے ہو، اللہ کو بول رہے ہو اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، تم اللہ ہی سے تو بول رہے ہو۔ تو گویا جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے میں لگ جائے۔ یہ آخری عشرے کے اعمال ہیں۔ پہلا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کر دکھایا، آخری عشرے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرشتے آنے کی وجہ سے بھی آخری عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ 10 سال مدنی زندگی رہی، 10 سال اعتکاف فرمائے۔ ایک بار سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک بار آپ کے اعتکاف کی اہمیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے چند بیویاں مسجد نبوی میں آ کر اپنا چھوٹا چھوٹا بستر اور خیمہ لگا کر وہ بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا عورتوں میں بھی یہ جذبہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں آ گئیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کا اعتکاف مسجد میں مناسب نہیں ہے، گھر میں مناسب ہے۔ اب بیویوں کو اٹھائیں کیسے، منع کریں کیسے؟ اگر منع کریں گے تو یوں سمجھے گی امت کہ بھئی اعتکاف سے منع کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو مسجد کے اعتکاف سے اٹھانے کے لیے اپنا اعتکاف بھی توڑ دیا، اپنا اعتکاف بھی توڑ دیا، کیونکہ عمل سے ناراضگی دکھائی کہ تمہیں اعتکاف کرنا ہی ہے تو گھر میں کرتے، مسجد میں کیوں کر رہے ہو؟ میرے عمل کو دیکھ کر اگر اعتکاف کر رہے تو میں بھی اعتکاف چھوڑ رہا ہوں۔ اب وہ اعتکاف توڑ دیا، لیکن شوال کے مہینے میں 20 دن کا قضا فرمائی۔ اس کے بعد سے ازواج مطہرات پابندی سے اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف فرماتے تھے، مسجد میں ازواج مطہرات میں سے کوئی اعتکاف نہیں فرماتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعتکاف کی اہمیت کو دیکھ کر ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے گھروں میں پابندی سے موت تک اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کے در پہ پڑے رہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے سماج میں اعتکاف کے متعلق کتنی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ بعض مسجدوں میں دیندار لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان مسجدوں میں بھی کوئی دیندار آدمی اعتکاف کے لیے دکھائی نہیں دے گا۔ اگر ہوں گے بھی تو پورے 10 دن کے اعتکاف کے لیے نہیں دکھائی دیں گے،
ایک دن میں، 2 دن تم، 4 دن فلاں، اس طرح زنجیری اعتکاف کریں گے، کڑی در کڑی اعتکاف بیٹھتے جائیں گے پورے 10 دن کے لیے، دیندار لوگ بھی مسجد میں اعتکاف میں دکھائی نہیں دیں گے۔ ہوں گے بھی تو کون لوگ؟ نوجوان بچے ہوں گے، ان کا شوق اور جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن انہیں اعتکاف کے آداب نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اور ہوں گے بھی تو کون لوگ ہوں گے جو سارا سال مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، جمعہ میں بھی مشکل سے دکھائی دیتے، لیکن اعتکاف میں وہ لوگ اہتمام سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک جذبہ اور شوق ہے، قابل تعریف ہے، لیکن اعتکاف کے آداب معلوم نہیں ہوتے، تو اعتکاف میں ثواب کم کماتے ہیں، گناہ اور عذاب زیادہ کماتے ہیں۔ کیسے؟ اعتکاف میں موبائل کا استعمال، گیمز کھیلنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، سیریل دیکھنا، بعض فلم بھی دیکھنا، شارٹس بھی دیکھتے رہنا، اس کی وجہ سے گھنٹوں چلے جائیں گے موبائل میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جہاں قرآن پڑھا جاتا، نماز پڑھی جاتی، ذکر کیا جاتا، بے وضو جو جنابت اور طہارت سے نہیں ہے اسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ فون کا جو رنگ ٹون رکھتے ہیں وہ بھی گانا اور میوزک اور قوالی رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب شرائط جہاں کے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھ کر وہ موبائل کے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی باہر سڑک پر کھڑے ہو کر سگریٹ پیا یا مسجد میں آ کر سگریٹ پیا، سگریٹ ہی ہے لیکن جگہ بدل گئی، اب گناہ اور جرم بدل جائے گا۔ ماں بہن کی گالی اپنے گلی کے کسی آوارہ آدمی کو دے دیا، ماں بہن کی گالی پرائم منسٹر کو دے دیا، گالی ہی ہے لیکن دینے جس کو دیا جا رہا ہے وہ شخص بدل گیا، اب جرم بڑھ جاتا ہے۔ تم نے کس کے بارے میں بات کہی ہے؟ ایسے ہی جگہ بدلنے سے جرم بڑھ جاتا ہے، آداب معلوم نہیں ہوتے۔ اب جو لوگ پرانے زمانے کے ہیں، نوجوان نہیں ہیں، موبائل یوز کرنا نہیں آتا، تو اب ان کی زبانیں یوز ہوتی ہیں موبائل سے بھی زیادہ، ان کی غیبتیں کا کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، کبھی کمیٹی کے بارے میں، کبھی مصلیوں کے بارے میں، کبھی امام کے بارے میں، کبھی مؤذن کے بارے میں، کبھی خطیب کے بارے میں، کبھی فلاں کے بارے میں۔ اللہ ان اعتکاف بیٹھ کر غیبت کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔ ہم اتنی عبادت نہیں کرتے جتنا ثواب یہ غیبت کر کے کھاتے میں پہنچا دیتے ہیں، جتنا ثواب یہ امت کی غیبت کر کے ان کے اپنے اعتکاف کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام، اعتکاف بیٹھنے کے آداب، یہاں پر دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، فضول باتیں کرنا منع ہے، وہاں پر غیبت کی باتوں میں لگ جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں سے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، خواہ وہ اس مسجد کے ہوں خواہ وہ کسی اور مسجد کے ہوں، آداب ساری امت مسلمہ کے لیے ایک ہی ہوں گے۔ میرے لیے الگ ادب، آپ کے لیے الگ ادب نہیں ہوگا، یہ شریعت سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے۔ تو اعتکاف جہاں اللہ کے نبی اہتمام سے فرماتے تھے وہاں دیندار لوگ بھی اعتکاف کے لیے دکھائی نہیں دیں گے۔ اور کہاں ہوں گے ہم لوگ؟ آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پابندی سے اپنا گھر چھوڑا، رمضان کے شروع کے 20 دن گھر میں تھے، آخری عشرے کا ابھی مغرب بھی نہیں لگی، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لا لیے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا۔ بیگموں سے کہا اپنے گھر کا پورا حصہ چھوڑ کر ایک کونا پکڑ لو، کونے میں بیٹھ جاؤ۔ عورتوں کو کونے میں بیٹھنے کا حکم ملا اعتکاف میں، نماز جہاں وہ پڑھتی ہیں وہ جگہ متعین کر لے کہ اب وہاں بیٹھو، پورے گھر میں چلتے پھرتے نظر نہ آؤ، یہ عورتوں کو حکم ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ تم اب بازاروں میں نہیں، دکانوں میں نہیں، گھروں میں نہیں، اب مسجد میں بیٹھ جاؤ، 10 دن اللہ کے خاطر اعتکاف میں نظر آؤ۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو جس نبی نے یہ تعلیم دی کہ آخری عشرہ پورے گھر میں بھی نہیں گھومنا، گھر کے ایک جگہ بیٹھ جانا، اب وہ عورتیں اتنی ضد پر آ گئی ہیں کہ ہم نبی کی مخالفت میں گھر میں نہیں، گھر کے باہر بازاروں میں دکھائی دیں گے۔
دکانوں پر رہیں گے، شاپنگ میں رہیں گے، فینشنوں میں رہیں گے، مالز میں رہیں گے، کپڑے کی کوئی دکان ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں برقعے والی نہیں ہوگی، چوڑیوں اور جوتیوں کی کوئی دکان ایسی نہیں ہوگی جہاں پر برقعے والی نظر نہیں آئے گی۔ آخری عشرہ ہے، شاپنگ باقی ہے، میچنگ باقی ہے، ڈیزائننگ باقی ہے، جوتی اور چوڑیوں کی میچنگ باقی ہے۔ جب تک وہ پوری نہیں ہوگی رمضان قبول نہیں ہوگا، آخری عشرہ قبول نہیں ہوگا، روزے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ سوچ کر عورتیں آخری عشرہ بازار گرم کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، اور ہمارے سماج کا یہ نوجوان جسے اللہ کے نبی نے اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھنے کا حکم دیا، وہ نوجوان آخری عشرے میں دوشے کھانے میں، حلیم کھانے میں، چبوترے آباد کرنے میں، گاڑیاں ریسنگ کرنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، گلیوں میں کیرم بورڈ کھیلنے میں، گلیوں کے اندر اپنے فالتو کاموں میں لگ کر سماج میں مسلمانوں کی امیج کو بدنام کرنے میں لگا رہے گا کہ آخری عشرہ آیا، رات کے 12 بجے بند ہونے والی دکانیں اب سحر میں بند ہوں گی۔ ہندو بھائی بھی رمضان میں بزنس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے بزنس سے زیادہ ان کا بزنس چلتا ہو، وہ ان کا بزنس صبح 10 بجے 9 بجے دکان کھول دو، بعض تو 7 بجے کھول دیتے ہیں، اور رات کے 9-10 بجے بند کر دو۔ لائٹ بند کر دیا دکان کی، اب گاہک آیا تو بڑی محبت سے بولتا ہے نہیں صاحب بند ہو گیا، ٹائم ہو گیا جانے کا۔ 9 بجے بند کر کے اپنی بیوی کو ٹائم، اپنے بچوں کو ٹائم، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے۔ اور یہاں مسلمان جسے اللہ کے نبی نے، شریعت مصطفی نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے بتایا خاص طور سے اس امت کو کہ میرے امتیوں عشاء کے بعد نہ جاگو، عشاء سے پہلے نہ سو، فجر کی اذان کے بعد نہ سو، اگر سوتے رہو گے تو تمہارے کان میں شیطان پیشاب کر دے گا، اور واقعتاً شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس تاکید سے فرمائی ہے وہ امت کا حال یہ ہے، رات میں جلدی سونے کی بات نہیں مانیں گے، سحر تک جاگتے رہیں گے۔ رات کے 11 بجے بند ہونے والی دکان رمضان میں 4 بجے تک چلتی رہے گی، اور افسوس، لعنت ہے، بڑی تعجب اور قابل رحم ہے وہ عورتیں۔ ایک مرتبہ اسی رمضان میں سفر سے آتے ہوئے دیکھا رات کے 3 بجے ہماری مسلمان برقعے والی عورتیں شاپنگ کر کے شاپنگ مال سے نکل رہی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی مرد بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، 3 بجے شاپنگ کر کے شاپنگ مال سے نکل رہی ہیں۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ کتنی جرات آ گئی، کتنی بے باکی آ گئی، کتنی بے حیائی آ گئی۔ جس نبی نے جس نبی نے امت سے کہا کہ گھر چھوڑ کے مسجد کو آؤ، وہ مسجد چھوڑ کے بازار میں ہے۔ جس خاتون کو یہ کہا کہ اپنے گھر کی ساری صحن چھوڑ کر ایک کونے میں آؤ، اب وہ عورت گھر بھی چھوڑ کر بازاروں میں مٹر گشتی کرنے تیار ہو گئی۔ اب پھر دعائیں مانگو اللہ سے، ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، موب لنچنگ میں مارے جا رہے، مسجدوں پہ بلڈوزر اور مدرسوں پہ بلڈوزر، نوجوانوں کو کمپلینٹ، اور کوئی بولے احتجاج کرے تو اسے سلاخوں کے پیچھے، مہنگائی بڑھ جانا، اس سب کا رونا رو۔ یہ مگرمچھ کے آنسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایک بالشت اوپر بھی کسی کی دعا اوپر جانے والی نہیں ہے۔ جو امت نافرمانی اور ضد پر تل جاتی ہو، بولنے والوں کی بولتے بولتے زبانیں خشک ہو جاتی ہوں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخری عشرہ بازاروں میں مت دکھائی دو، آخری عشرہ شاپنگوں میں مت دکھائی دو۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے بھی عید کی ہے، بتاؤ ہماری عید زیادہ افضل ہے یا صحابہ کی عید زیادہ افضل ہے؟
ہمارے کپڑے پہننا زیادہ ثواب ہے یا نبی کا کپڑے پہننا زیادہ ثواب ہے؟ ان 1.25 لاکھ صحابہ نے عید کیا ہے لیکن کبھی انہوں نے بازاروں کو آباد کر کے عید نہیں منائی ہے۔ ان اولیاء تابعین تابعین نے بھی عید کیا اور نئے کپڑے پہنے ہیں، لیکن ہماری طرح بازاروں کو آباد کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے، اعتکاف کو لات مار کر انہوں نے کبھی عید نہیں منائی ہے۔ افسوس تو یہ ہے بعض مسجدوں میں لوگ اعتکاف کو نہیں بیٹھتے ہیں تو کسی ٹھیلا بنڈی والے کو، میستری مزدور کو لا کر بولنا پڑتا ہے کہ آپ روزانہ 500 روپے کماتے ہیں، 10 دن اعتکاف بیٹھ جائیے، ہم 1000 روپے تمہیں دے دیتے ہیں، 5000 روپے تمہیں دے دیتے ہیں۔ پیسے دے کر اعتکاف بٹھانا پڑتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے بعد گل پوشی، شال پوشی، اس کے بعد اہتمام سے مٹھائی، اور گویا کہ یہ اعتکاف میں نہیں آئے ہیں بلکہ مسجد کے دولے صاحب ہیں۔ اس واسطے ان کا ایسے احترام کرنا چاہیے۔ اپنی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی مسلمان اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے محلہ کو اللہ تعالیٰ گناہ میں مبتلا کر دیں گے، سارا محلہ گنہگار ہو جاتا ہے اگر کسی مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا ہے۔ کہیں کہیں تو اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو نابالغ بچوں کو، 8-10 سال کی عمر کے بچوں کو اعتکاف بٹھا دیتے ہیں۔ بہت بڑی غلط بات ہے، چھوٹے بچوں کو اعتکاف نہیں بٹھانا چاہیے، کئی مصلحتوں کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، اور ان کے اعتکاف بیٹھنے سے سنت کفایہ والا اعتکاف ساقط نہیں ہوگا، محلہ پھر بھی گنہگار رہے گا۔ اگر کوئی اعتکاف میں یہاں نابالغ بچہ بیٹھ بھی جائے، بالغ آدمی کا بیٹھنا معتبر ہوگا، اور محلے میں کوئی عورت اعتکاف بیٹھے اور مسجد میں کوئی مرد اعتکاف نہ بیٹھے تو بھی سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ عورتوں کے اعتکاف بیٹھنے سے محلے کے مردوں کی ذمہ داری پوری ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر سنت اعتکاف 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، 1-2 آدمی کو تو بہر صورت بیٹھنا چاہیے، اگر نہیں بیٹھ سکتے زیادہ تعداد میں لوگ تو نفل اعتکاف تو کم از کم کر لیں، 2 دن کا اعتکاف کی باری بنا لیں۔ 2 دن آپ مسجد میں رہیں گے، آپ کی وجہ سے آپ بازار سے بچے رہیں گے۔ 2 دن دوسرے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، یہ 2 دن کا اعتکاف تمہیں بازار کی نحوست سے بچا لے گا، بازار کی لعنت سے بچا لے گا۔ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم بازاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے 2 دن کا تو بھی اعتکاف کا نظام بنا لو، تاکہ وہ 2 دن ایسی عبادت ہو جائے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف کے ساتھ ساتھ کثرت سے تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید زیادہ پڑھنا۔ جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 دن نہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر رمضان میں 1 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے اور حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے، لیکن آخری سال جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے قرآن سنایا۔ پتہ نہیں اگلا کیا حال ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ آپ مثال سے سمجھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں۔ پہلی بار جو عمرے پہ جاتا ہے، پہلی بار جو حج پہ جاتا ہے، کعبے پہ نظر پڑتی ہے فوراً رونا آ جاتا ہے، ہر لمحے کو قدر سے گزارتا ہے۔ جب وہاں سے واپس ہونے کو ہوتا ہے، اب ٹور کا لیڈر، گروپ لیڈر اب بولتے ہیں کہ 10 بجے سب کو یہاں سے نکلنا ہے، آخری طواف کر کے آتے ہیں یا 2 رکعت حرم میں کعبے کے سامنے پڑھ کے آتے ہیں۔ فقہ میں اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے، کعبے سے باہر نکلتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے الٹے پیر پیچھے ہوتے چلو، کعبے کی طرف پیٹ کر کے پیچھے کعبۃ اللہ سے باہر نہ نکلو، اور کعبے کو دیکھ کر روتے ہوئے غم اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کعبے کی دیدار کی اللہ نے توفیق دی، اب یہاں سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر اس کعبے کو دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس غم کے ساتھ کعبے کے میدان سے، مطاف کے اندر سے واپس باہر نکلو۔ عظمت کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے، نبیوں کی جگہ ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔
ایسے کیوں؟ اب آخری وقت ہے، اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، رمضان کا آخری عشرہ یہ برکتوں کا آخری وقت ہے، رحمتوں کا آخری وقت ہے، اللہ کی تجلیات کا آخری وقت ہے، مناجات مقبول کا آخری وقت ہے۔ اب یہ ہم سے نکلتے جا رہا ہے۔ ایک ایک دن کے گزرنے کو یوں سمجھو کہ مطاف میں سے ہم ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا آخری عشرے کا ایک ایک دن کا سورج ڈوب جانا ہمیں رمضان سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس غم کی کیفیت کے ساتھ رمضان کا عشرہ گزارنا چاہیے۔ تاریخ ہر دن کی دیکھ دیکھ کر آدمی افسوس کرنا چاہیے کہ اب 22 دن ہو گئے، ایک ہفتہ باقی رہ گیا، اب 7 دن باقی رہ گئے، اب 6 دن باقی رہ گئے، میں نے جیسی قدر کرنی تھی ویسی نہیں کر سکی۔ اور اللہ کا اصول ہے رمضان جو ملا اس کی جس نے قدر کیا، اللہ نعمت کی قدر پر اگلا رمضان عطا کرتے ہیں، نعمت کی ناقدری پر اگلے رمضان سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ محروم کرنے کی یہ شکل ضروری نہیں ہے کہ اللہ موت دے دے، مار کر دفنا دے، زلزلوں میں لا کر پھنسا دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا رمضان ملے گا لیکن گھر پہ نہیں، ہاسپٹل میں ملے گا، گھر پہ نہیں، جیل خانے میں ملے گا، گھر پہ رہو گے بھی تو قرضوں کے بوجھ پہ ملے گا، گھر پہ رہو گے بھی تو بچوں اور بیوی اور خاندان کی ٹینشنوں میں ملے گا۔ اب رمضان ملنے کا بھی کوئی ملنا فائدہ مند نہیں ہوگا، عبادتوں سے محروم ہو کر ملے گا۔ اس واسطے موجودہ رمضان کی قدر کی جائے تاکہ اگلا رمضان اللہ تعالی ہم سب کو نوازیں۔ اس کے ساتھ آخری عشرے میں جو کام ہم لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک کام عید کی تیاری، عید کی شاپنگ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہنے ہم لوگوں کے بھولے پن کے، ایک طرف حاکم شہر کو ہم گالیوں پہ گالیاں، تحفوں پہ تحفے پیش کریں گے، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، سودا ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ سب نوازتے ہیں گالیاں حاکم شہر کو۔ اور پھر ان مہنگائی کے بڑھ جانے کی شکایت کرنے والے معصوم چہروں کو دیکھیے، عید کی شاپنگ کرتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی، 8-8 10-10 ہزار کے جوڑے خریدتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی، دلہن اور بیوی اور بچوں کے 4-4 6-6 جوڑے خریدتے ہوئے انہیں مہنگائی دکھائی نہیں دیتی۔ عید کا جوڑا 8,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا، اب مہنگائی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ حاکم شہر کو گالیاں دے رہے تھے، اب تمہیں گالیاں نہ دیں، اب مہنگائی کے بڑھتے ہوئے تم یہ اتنا مہنگا ڈریس کیوں خرید رہے ہو؟ عید اس کی ہے جس نے لاکھوں روپے کا ڈریس پہن لیا، اس کی عید ہے۔ ایک حدیث دکھا دو، ایک صحابی کا قول بتا دو کہ انہوں نے فرمایا ہو جو عید کے دن جتنا بھاری جوڑا پہنے گا اللہ اتنا جلدی اس کی مغفرت کر دیں گے، جو جتنا مہنگا کپڑا پہنے گا اتنا جلدی اسے جنت کا اعلیٰ مقام دے دیں گے۔ ایک حدیث تو بھی ہے تو دکھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر رو رہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا یہ آج عید کا دن ہے، یہ رونے کا دن نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا یوم العید و یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، خوشی اس کے لیے ہے لمن تقبل صلاتہ وصیامہ، جس کے روزے قبول، جس کی نمازیں قبول، اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اور جس کے روزے نہیں قبول، جس کی نمازیں نہیں قبول، وہ چاہے بھاری کپڑے بھی پہن لے اس کے لیے تو وعید کا دن ہے، سخت تنبیہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ کر بندہ بھوکا رہا لیکن قبول نہیں ہوئے روزے، تو بتائیے اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تراویح پڑھا لیکن قبول نہیں ہوئی وہ تراویح، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بھوکا رہ کر بھی ثواب نہیں ملا، تراویح پڑھ کر بھی ثواب نہیں ملا، زکوٰۃ اور صدقات خیرات کر کے بھی ثواب نہیں ملا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج کا دن تو عید کا بھی اور وعید کا بھی ہے۔ تو عید کی شاپنگ کرنے میں سب سے زیادہ ہونے والا گناہ، سب سے زیادہ ہونے والی بربادی ہمارے سماج کی ہے مہنگے ڈریس خریدنا۔ اگر
یہ دنیا داروں کی بات نہیں، دینداروں کے گھرانوں کا بھی حال یہی ہے۔ بیگم کپڑے خریدنے جائے گی، ساتھ میں بہن کو بھی لے جائے گی، سالی کو بھی ساتھ لے جائے گی، اور ساس بھی ساتھ میں جائے گی۔ اگر شوہر محترم کہیں گے اتنا بھاری کپڑا خریدتی ہو عید کے واسطے، تو اب ادھر سالی فون لے لے گی اور یہ بولے گی میری بہن کو ایک جوڑا نہیں دلا سکتے، سال میں ایک بار دلانا ہے، 8-10 ہزار کا ہی جوڑا ہے، 10 جوڑے دلاؤ بول رہے ہیں، 10 جوڑے کے بدلے ایک ہی جوڑا دلاؤ بول رہے ہیں۔ اب سالی کے سامنے کوئی مرد نہیں چلتا، اب کچھ نہیں بول سکتے۔ بیوی کو سنبھال لے سکتے ہیں، گھر والی کو سنبھال لے سکتے ہیں، لیکن سالی کو نہیں سنبھال لے سکتے۔ بھاری بھاری جوڑے دلاؤ، بھاری بھاری کپڑے پہناؤ۔ اب پھر بھاری کپڑے ہی نہیں، کپڑوں سے فارغ ہونے کے بعد چوڑیاں اب اسی میچنگ کے ہونا، جوتیاں اسی میچنگ کے ہونا، اور پتہ نہیں کس میں میچنگ کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کے لیے ایک دن کافی نہیں ہوگا۔ آج کپڑے، کل چوڑیاں، پھر اس کے بعد جوتیاں، اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک ایک چیز ایسی میچنگ کی ہونا چاہیے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، جا کے پوچھ لو اپنے اپنے گھروں میں، میرے عید کا جوڑا ایسا رہنا، دوسری کسی عورت کا ویسا نہیں رہنا، دوسری کسی عورت کا جوڑا ویسا نہیں رہنا۔ یہ سوچ کر ہر عورت اپنا ڈریس خریدتی ہے، حالانکہ کمپنی والے ایک ڈریس نہیں بناتے، کوئی بے وقوف کمپنی ایک ڈریس نہیں بناتی، ایک ہی ڈیزائن کے 10 ڈریس بناتی ہے، 50 100 ڈریس بناتی ہے۔ کوئی خرید بھی لے گی تو ایک منفرد اور بالکل سب سے الگ ڈریس کسی کا ہو بھی نہیں سکتا ہے، لیکن خواہش کیا رہتی ہے کہ میرا کپڑا، میرا ڈریس کسی سے میچ نہیں کرنا، سب سے الگ رہنا۔ اب اس کی چکر میں کتنا وقت برباد ہوگا وہ الگ ہے، اور اس کی چکر میں شوہر حلال سے حرام کی طرف آ جائے گا۔ اب چونکہ بیٹی کو بھی بھاری ڈریس، بیوی کو بھی بھاری ڈریس، بچوں کو بھی بھاری ڈریس، اتنا خریدنے کے لیے رمضان کے کمائی کافی نہیں ہوگی، حلال کی کمائی کافی نہیں ہوگی۔ اب سود پہ بھی لینا ہے، لو، دھوکہ دے کے کمانا ہو کماؤ، چوری کر کے کمانا ہو کماؤ۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا، کسی مسجد کے وہ صدقے کا ڈبہ جو پیسے ڈالتے ہیں، اس میں سے بھی ایک آدمی پیسے چرا کر لے جا رہا ہے، مسجد کے ڈبے سے بھی پیسے چرا رہا ہے۔ کس نے مجبور کیا؟ اولڈ سٹی کے 65% مسلمان سودی قرضوں میں مبتلا ہیں۔ کس نے مبتلا کیا؟ حلال تقاضوں نے مبتلا کیا؟ نہیں، حرام کی وجہ سے کوئی سود میں مبتلا، حلال کی وجہ سے کوئی سود میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حرام خواہشات ہیں، ضرورت سے زیادہ خواہشات ہیں، مہنگی خواہشات ہیں، اس نے امت کو مجبور کیا ہے حرام کا انٹرسٹ لینے پر، انٹرسٹ پہ لون لینے پر۔ اس واسطے مسلم سماج فضول خرچیوں کی خاطر، تم میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے، بیوی کو یہ کپڑے، بچوں کو یہ کپڑے، میرے یہ کپڑے، سالی کو بھی تحفہ، سالے کو بھی تحفہ، فلاں کو بھی تحفہ، ان تحفوں میں کتنے ہزار جائیں گے۔ اب ایمانداری کی کمائی کافی نہیں ہوتی، اس واسطے بے ایمانی سے بھی کما کر ان کی خواہشات پوری کرو۔ عورتوں کی خواہشات نے شوہر کو حرام خور بنا دیا ہے، شوہر کو حرام خور بنا دیا ہے۔ اور ایک طرف وہ امت کا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کے گھر کی عورت حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، دادا بادشاہ، شوہر بادشاہ، 7 نسبتوں سے بادشاہت سے تعلق رکھنے والی عورت کے گھر میں عید کا دن آتا ہے۔ کتابوں میں منقول ہے کہ بچوں کو عید کے نئے کپڑے نصیب نہیں ہے۔ کس کے گھر میں؟ امیر المؤمنین، حاکم شہر، امت کا سردار، اور خلافت راشدہ میں 5واں خلیفہ جسے کہا جاتا ہے، ان کا گھر کا حال یہ ہے کہ بچوں کو نئے کپڑے عید کو نصیب نہیں ہے۔ بیگم بلا کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ عید کے لیے ہم پرانے پہن لیں، بچوں کے لیے تو نئے پہننا ہوگا۔ یہ اس محلے کے بچوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا وہ اچھے کپڑے پہنے اور یہ پرانے کپڑے پہنے، بچوں کے دل پہ کیا گزرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے بچوں کو عید کے کپڑے لا کر دے سکوں۔ بیوی کہتی ہے خزانچی سے
جو بیت المال کا دربان ہے اس سے کہو میری 1 مہینے کی سیلری پہلے دے دو، نیکسٹ منتھ کی سیلری میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، اس مہینے آگے کے مہینے کی سیلری ابھی دے دو۔ اور وہ خزانچی خط کا جواب لکھتا ہے اگلے مہینے تک زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دو، میں اگلے مہینے کی سیلری تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو بلا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹوں میں نے جان بوجھ کر تمہارے حق میں کوتاہی نہیں کی ہے، میں کما سکتا تھا پھر بھی نہیں کمایا، ایسا میں نے نہیں کیا ہے۔ حلال دینے کی طاقت نہیں ہے اور حرام برداشت کرنے کی جرات نہیں ہے، حلال دینے کی طاقت نہیں ہے اور حرام برداشت کرنے کی جرات نہیں ہے۔ اس واسطے عید کے نئے کپڑے نہ دینے پر اپنے باپ سے ناراض نہ ہونا، تو وہ بچوں پہ قربان جائیں، تربیت کا کیا انداز ہوگا۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ ابو جان ہمیں نئے کپڑے نہ ملنے کا غم نہیں ہے، پرانے کپڑوں میں عید کرنے کا افسوس نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا باپ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر ایسا پابند ہے کہ اپنے بچوں کو پرانے کپڑوں میں عید کرانا گوارا کرتا ہے، لیکن حرام مال کی طرف ہاتھ بڑھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں آپ کے اس تقوی پر ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے۔ ایسے عید ان لوگوں نے کی ہے اور ہم لوگوں کی عید پہ عید حرام پہ حرام مال سے بھی کی جائے گی۔ پھر بھی دیکھ لو خوشی کے دن بھی ہمارے گھروں میں حقیقی خوشی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں خوشی کے دن بھی حقیقی خوشی نہیں ہے، جیسی راحت ملنی تھی ویسی راحت نصیب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ حدود پار کر دی ہے جس باؤنڈری کو کراس کرنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا۔ عید کی شاپنگ کرنے کے بہانے سے آخری عشرے کی راتیں جو عبادت میں گزارنا تھا وہ چاہتے نہ چاہتے وہ راتیں ہماری بازاروں میں مارکیٹوں میں گزریں گی، جس کی وجہ سے آخری عشرے کی دعاؤں سے محروم، آخری عشرے کی تاخراتوں سے محروم، آخری عشرے کی تلاوت سے محروم۔ کیوں؟ آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنایا۔ اور اس کے بعد آخری عشرے میں ہماری عورتوں کا حال سب سے زیادہ دوپٹے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ڈریس پورا صحیح ہو گیا، دوپٹہ میچنگ نہیں ہو رہا ہے، چوڑیاں میچنگ نہیں ہو رہی ہیں۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ڈریس آ رہے ہو مارکیٹ میں کہ پیجامے سے لے کر دوپٹے تک پورا ایک میچنگ کا مل رہا ہو، لیکن بعض ایسے پھر بھی ہوں گے کہ اسے میچ ہونے والی اوڑھنی بیٹی کو نہیں سیٹ ہو رہی ہے۔ وہ بیٹی کو اوڑھنی سیٹ کرنے کے چکر میں کتنے بازار گھومیں گے، کتنی دکانیں گھومیں گے، کتنے گھنٹے لگیں گے اور کتنی بار بازار جانا پڑے گا، وہ سب گوارا ہے ایک دوپٹے کی میچنگ کی خاطر، چوڑیوں کی میچنگ کی خاطر۔ یہ بازاروں میں وقت گزارنا اور اس کی وجہ سے ہونے والے گناہ، بازاروں میں ہونے والی بے حیائی، بازاروں میں ہونے والی بدنظری، رمضان کے مبارک مہینے میں بازاروں میں ہونے والی ٹریفک، آخری عشرے میں جہاں حلیم کی بھٹی لگی کتنی ٹریفک جم جاتی ہے، کتنی گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ یہ شہر، یہ راستہ، یہ سڑک صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، حلیم خریدنے والوں کا نہیں ہے، حلیم بیچنے والوں کا نہیں ہے، کپڑے خریدنے بیچنے والوں کا نہیں ہے، یہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، انہیں کتنا تکلیف ہوتی ہوگی بازاریں جام کرنے کی وجہ سے، لیکن گنیش کا تہوار آنے پر وہ ٹریفک جام کریں گے، ہم انہیں برا کہیں گے، اور رمضان کے مہینے میں ہم ٹریفک جام کریں گے تو ہمیں برا نہ کہا جائے، ہمیں برا نہ کہا جائے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں اور وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، کتنی نحوست والا عمل ہے۔ سڑک پر، راستے پر نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آداب مسجد میں سے ہے اگر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت پڑھنا ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر نہ پڑھو جہاں سے مصلی گزرتے ہوں، مسجد میں ہی پڑھ رہے ہو لیکن ایسی جگہ کھڑے ہو کر نہ پڑھو جہاں سے مصلیوں کو جانا ہو، ان کو جانے میں ڈسٹرب ہوگا۔ جب مسجد کے اندر یہ حکم ہے تو بازاروں میں کیسا حکم ہوگا کہ ہم ٹریفک جام کر کے اپنی خریداری میں اور اپنی شاپنگ میں لگے ہوں۔ آخری عشرے میں تاخراتوں کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر شاپنگوں کو جاتے ہیں تو ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ اب گھومنے گئے، شاپنگ ہوتے ہوتے دیر ہو گئی، باہر بازار میں ہی افطار کر لو۔ رات میں شاپنگ کو نکلے، آتے آتے دیر ہو گئی، اب تھک گئے، اب کہاں جا کے پکائیں گے، سحری ہوٹل پہ ہی کر لو۔
اللہ کی پناہ جو سحری اور افطاری عبادت ہے گھر پہ بڑی پیار محبت سے ہوتا تھا، آج وہ سحری افطاری بھی بازاروں میں ہونے لگے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پہلے عشرے میں حیدرآباد کی رپورٹ سویگی اور زومیٹو کی 555% آرڈر کرنے والے بڑھ گئے۔ 10%، 20%، 100% نہیں، 550% مسلمان افطار اور سحری کے کھانے آرڈر کر کے منگا کے کھا رہے ہیں۔ افطار اور سحری میں بھی گھر کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب عبادتوں میں کہاں سے مزہ آئے گا، عبادتوں میں کہاں سے دل لگے گا؟ شاپنگوں کے بہانے سحری اور افطاری بھی ہوٹلوں پہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد شاپنگ کرتے بھی ہیں کیسے کپڑے؟ شرعی لباس جس کے پہننے کی شریعت اجازت دیتی ہے، فل آستین والے، بھرے جسم والے، موٹے کپڑے والے، یہ نہیں بلکہ سماج کا یہ رواج بن چکا ہے جتنے آدھے کپڑے ہوں گے جس میں آدھا جسم ڈھکے اور آدھا جسم کھلے۔ جیسے پہلے زمانے میں سرکش کا بندر، سرکش کا ہاتھی یہ ہوتے تھے، اسے بھی لوگ نکر پہنا کے لاتے تھے۔ اب کا ڈریس ایسا لگے گا کہ سرکس کے بندر کو نکر پہنا کے لائے ہیں۔ آدھا جسم دکھے گا، وہ لباس وہ ڈریس مہنگا ہوگا اور جو فل ہوگا وہ ڈریس سستا ہوگا۔ کیوں؟ یہ فیشن ہے، یہ پرانا اولڈ ماڈل ہے۔ تو جو فل آستین کا اور بھرا جسم کا ہوگا وہ سستے میں مل جائے گا، اور جو مہنگا ہوگا چونکہ ہم لوگوں کا مزاج ہے جو جتنا مہنگا ہوتا ہے اتنا فیشنیبل ہوتا ہے، اس واسطے وہ کپڑا خریدیں گے جو آدھا دکھتا ہو اور آدھا کھلا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، جبکہ وہ بالغ ہو چکی تھیں اور جسم پہ جو کپڑا پہنی ہوئی تھیں وہ پتلا کپڑا تھا۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے کی بات ہے، پتلا کپڑا انہوں نے خواہش کی وجہ سے نہیں پہنا ہوگا، غربت کا زمانہ ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے دیکھ کر نظریں پھیر لی اور ناراضگی سے فرمایا کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد وہ ایسا کپڑا پہنے جو جسم کی کوئی حصہ دکھا دیتا ہو۔ فوراً تنبیہ فرمائی، حضرت عائشہ گھر میں تھیں، فوراً وہ لباس اتار کر دوسرا لباس پہننے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی، بھائی کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں، صرف دوپٹہ پتلا تھا، اوڑھنے کے بعد سر کے بال دکھتے تھے، پورا جسم کا کپڑا صحیح ہے، دوپٹہ پتلا ہے۔ حضرت عائشہ نے دوپٹہ کھینچ کر پھاڑ کے پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ دیا کہ اسے اوڑھو۔ کتنا غصے کا اظہار فرمایا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں لڑکیوں کے ڈریس سے تو دوپٹے ہی نکل گئے، اور وہ دوپٹے دلہنوں کو دے دیے، دلہوں کو دے دیے۔ دولہے ایسے ڈریس پہننے لگے ہیں کہ وہ ڈریس پہننے کے بعد اوڑھنی ڈال لیتا ہے۔ یہ اوڑھنی کس کی ہے؟ دلہن کی تھی، اب اس کو دے دیے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلے گا دلہن وہ ہے یا دلہن یہ ہے، کیونکہ اوڑھنی بدل گئی ہے۔ پھر بھی فیشن ہے، ہم تیار ہیں ایسے پہننے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا والوں کی نظر میں تو کپڑے پہنی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ ننگی شمار ہوں گی، اور کل قیامت کے دن ان کو یہ سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے دنیا کے انسانوں کو جب اٹھائے گا تو یہ ایسے کپڑے پہننے والوں کو اللہ ننگے اٹھائے گا۔ قیامت میں تو سب ننگے اٹھتے ہیں لیکن ننگے پن کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، لیکن ایسے کپڑے پہننے والوں کو اللہ تعالیٰ ننگے پن کا احساس بھی دیں گے اور ساری دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کریں گے۔ اس واسطے شرعی لباس پہناؤ۔ شرعی لباس پہنانے میں ہماری مجبوری کیا ہے؟ سب لوگ عادی ہو گئے ہیں ریڈی میڈ خریدنے کے۔ ریڈی میڈ مارکیٹ میں آتے ہی ویسے کپڑے ہیں جو ہمارے سسرے صاحب امریکہ سے بھیجتے ہیں۔ اب شرعی لباس مارکیٹ میں تو نہیں ملتا ہے۔ اب کسی کو بھی بولو کہ بھائی ایسے کپڑے کیوں خریدے، تو کیا کرنا مول صاحب، مارکیٹ میں ایسے ہی کپڑے ملتے ہیں۔ مارکیٹ میں اگر کھانا صحیح نہیں ملے، دال چاول صحیح نہیں ملے، مارکیٹ میں دوسری چیزیں صحیح نہیں ملے تو گھاس کھانا شروع کر دیں گے، کچرا کھانا شروع کر دیں گے۔
تلاش کر کر کے کہاں صحیح ملے گا وہاں جائیں گے۔ اب دیکھو نارمل چکن ملتا ہے 200-250 روپے کلو میں، اور دیسی مرغی ملتی ہے 600 روپے 700 روپے میں۔ مہنگا ہے پھر بھی نہیں، صحیح چیز ہے، صحیح مال رہتا، وہ کیمیکل کا نہیں رہتا، صحیح مل رہا ہے تو پھر 100 روپے بھی خرچ کیوں نہ ہو جائیں۔ اپنی جان کی فکر ہے تو اچھا مال کھانے کے لیے پیسے ڈال دیتے ہیں، ایمان کی فکر نہیں ہے تو اچھا کپڑا ڈالنے کے لیے، اچھا کپڑا خریدنے کے لیے پیسے دینے تیار نہیں ہوں گے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں عورتوں کو ٹیلرنگ سکھانے کا بہت شوق تھا، ٹیلرنگ سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر گھر کی عورت ٹیلر بن کے رہتی تھی، عید آئی اپنے کپڑے خود سی لیتی، شوہر کے کپڑے سیتی، بچوں کے کپڑے سیتی، تو جیسے ہونا شریعت کے حساب سے موٹے ڈھاٹے لمبے کرتے ایسے سی کر پہنتے تھے۔ اب ٹیلرنگ سکھانا غریب لوگوں کا کام ہے، عزت نہیں رہتی ٹیلرنگ سیکھے تو۔ اب مارکیٹ میں جیسے بے حیاؤں کے، بدکاروں کے، زانیوں کے کپڑے جیسے ملیں گے ویسے اپنی اولاد کو پہنائیں گے اور بہانے بنائیں گے کہ نہیں ریڈی میڈ ہے، ایسے ہی ملتے ہیں۔ یہ بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ اگر نہیں ملتے ہیں سلوا کر پہنیے، شرعی لباس پہننے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری کپڑے پہننے میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہمارے گھر کے بازو یتیم بچہ ہے، بیوہ عورت ہے، 10,000 کا ڈریس کے بجائے 5,000 کا لے لیں، وہ 5,000 غریب بچے کو دے دیں، اس بیوہ کا ڈریس خرید کے لا دیں، اس کے لیے اب تیار نہیں ہوں گے، چونکہ ہماری عادت ہو گئی ہے اب کہ زکوٰۃ کی جو بھی رقم ہے وہ کٹس میں بانٹ دو، راشن کے کٹس بنا کے بانٹ دو۔ اب غریبوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے نہیں ہے، یتیم عورت کو کپڑوں کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا، بھاری بھاری کپڑے اپنی عورتوں کو پہنا لیں گے، لیکن غریب بچوں کے اور ان کے یتیموں کے اور بیواؤں کے لیے کوئی کپڑے کا انتظام نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے مسلک کو ہم مانتے ہیں، یاد رکھیے اتنے بڑے مالدار تھے، انتقال کے وقت 56 کروڑ روپئے وراثت میں چھوڑ کے مرے۔ 56 کروڑ روپئے ان کی پراپرٹی میں۔ جب ان کا خزانہ سب نکالا گیا تو اس میں ایک بڑی لمبی لیسٹ اور فہرست تھی جس میں محلے اور بستی کے بیواؤں اور یتیموں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کی پوری فہرست تھی۔ اور جس دن بھی عید اور رمضان آتے ہر یتیم اور غریب کے گھر میں راشن پہنچ جاتا اور عید کے لیے نئے نئے بھاری جوڑے پہنچ جاتے۔ اور خاص طور سے حضرت امام ابو حنیفہ کا جو کاروبار تھا وہ ریشم کے کپڑے کا تھا، اور ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھاری بھاری جوڑے غریبوں کے گھر پہنچاتے۔ علماء نے لکھا ہے غریب بچہ، یتیم بچہ اپنے گھر سے وہ بھاری ڈریس پہن کر جب گھر سے باہر نکلتا 2 جملے اس کی زبان پر رہتے تھے، اللہ ابو حنیفہ کو سلامت رکھے، آج ہمیں اس نے مالداروں کے بچوں کے برابر کر دیا ہے۔ ماؤں کی دعا رہتی تھی اللہ ابو حنیفہ کو سلامت رکھے، آج ہمارے بچوں کی عید اس نے مالداروں کے بچوں کے برابر کر دی ہے۔ بھاری جوڑے خریدنے میں ہم یتیموں کو بھول جاتے ہیں، بیواؤں کو بھول جاتے ہیں، بچا کر بیوہ بہن کو دو، بچا کر یتیم بچوں کو دو۔ ہمارا حال تو کیا کہنا، پہلے زمانے میں لوگ، اب پتہ نہیں کیا حال ہوا ہے، افطار کے کچھ سامان فروٹس وغیرہ جو پلیٹ بناتے ہیں وہ پلیٹ بنا کر آس پاس ادھر ادھر بلڈنگ میں 2-4 گھروں میں، محلے میں 2-4 گھروں میں اہتمام سے بیچتے تھے۔ اب اتنے کنجوس، بخیل، بے حس بن چکے ہیں، اب وہ پلیٹیں بھیجنے کا سلسلہ ہی ختم، کوئی کسی کو دینا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ ارے روزے دار کو کھلانا کتنا ثواب ہے۔ ایک مسجد کی فوٹو کسی نے مجھے بھیجی، یہیں آس پاس کی کوئی مسجد ہے غالباً، بیچارے مسجد میں جو افطار کرنے والے مصلی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی دسترخوان بچھائے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، مسجد کے امام صاحب اپنے پیسے سے کچھ فروٹس لا کر سب کو تقسیم کر رہے ہیں اور وہ کھلا رہے ہیں۔ محلے کے لوگ مر گئے، جنازے اٹھ گئے، احساس ختم ہو گیا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ لوگ گھروں میں سامان تیار کر کر کے جمعہ کے دن بھی لوگ مسجد میں کھانا بھیجتے تھے، رمضان کے مہینے میں زیادہ افطاری بناتے تھے تاکہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اتنے سیلفش بن گئے، اتنے بے حس بن گئے، روزے داروں کو کھلانے کا احساس بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہاں
ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک شاندار ہوٹل کا ایڈورٹائز کرانے کے لیے کمپٹیشن لگائیں گے، کھانے کا مقابلہ کرائیں گے، 5-10 بیلوں کو بٹھا کر 10 پراٹھے ہیں، فلاں روٹیاں ہیں، یہ ہیں، یہ کون جتنا جلدی پہلے کھا کر ختم کرے گا 30,000 50,000 کا اسے انعام ملے گا۔ اپنی ہوٹل کو چمکانے کے لیے کھائے ہوئے حیوانوں کو کھلا کر یہ ننگا بے حیائی کا، بے حسی کا، بے ضمیری کا، حیوانیت کا ثبوت دینا چاہیں گے۔ ارے اپنے ہوٹل کو چمکانا ہی ہے، غریبوں اور یتیموں کی لائن لگا دو اور یہ کہو جو بھی غریب ہے میرے ہوٹل پہ آ کے افطار کر لے، میرے ہوٹل پہ آ کے سحری کر لے، اللہ اس میں ثواب بھی دے گا اور ہوٹل کو چمکا کر برکت بھی دے گا۔ یہ کون سا ڈنگ ہے؟ کھائے ہوئے لوگوں کو کھلا کر اس پر کمپٹیشن کرنا اور اس پر انعام رکھنا اور اس پر لوگوں کو پیسے لٹانا۔ کیا انسانیت بدلتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ابھی اسی رمضان کا 7 یا 8 رمضان کا واقعہ ہے، مہاراشٹر کی عورت، مسلمان عورت، بیوہ خاتون، 7 دن وہ روزے رکھی، سحری میں کھانے کا انتظام نہیں، افطار میں کھانے کا انتظام نہیں۔ اب وہ 4 بچیوں کی ماں ہے، بچیوں کی بھوک کیسے دیکھی جائے گی، خود کا روزہ کیسے برداشت ہوگا، اور محلے کے بے حس، بے ضمیر، ظالم، درندے صفت انسانوں کے درمیان میں جینے والی وہ عورت 7 دن تک وہ انتظار کرتے کرتے کوئی پڑوسی افطار کا سامان بھیج دے، کوئی پڑوسی میرے بچوں کے لیے 2-4 نوالے بھیج دے، برداشت سے باہر ہو کر عصر کے بعد افطار سے پہلے اس نے پھانسی لے کر اپنے آپ کی سوسائڈ کر لیا۔ کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اگر وہ تمہاری بہن ہوتی، تمہاری بیٹی ہوتی، تمہاری ماں ہوتی، کیا کوئی برداشت کرتا کہ عورت رمضان کے مہینے میں روزے اور سحری میں بھوک کی وجہ سے پھانسی لے کر مر رہی ہو؟ رمضان میں جہاں پر اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے نظام کو چلایا، افطاری اور سحری میں کھلانے کو روزے دار کے برابر ثواب کا مژدہ اللہ کے نبی نے پیش کیا، آج اس امت کی ماں 4 بیٹیوں کے سامنے جب سوسائڈ کر رہی ہو، اس کی روح اکھڑ رہی ہو، اس کی سانس نکل رہی ہو، ان بچیوں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا؟ وہ ان 4 معصوم بچیوں کے سامنے اپنی جان لیتے ہوئے کس کرب و عالم میں اپنے اللہ کے سامنے کیا پیغام اس ظالم امت کے سامنے پیش کر رہی ہوگی۔ کل تم سب کے گریبان پکڑے جائیں گے، تم اپنے مزے کرنے کے لیے، اپنی عیاشی کرنے کے لیے ہوٹلوں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں لاکھوں اڑا دیتے ہو، اور یہ غریب بیوہ عورت اپنے بچوں کے سحری اور افطاری میں بھوک کی وجہ سے وہ جان دینے پہ مر جاتی ہو۔ ایک اللہ کا نبی، وہ بخاری شریف کی حدیث، بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر زانی عورت کو بھی جنت کا فیصلہ اللہ فرما دیتے ہوں، اور یہاں ایک روزے دار عورت کو افطار کا سامان مہیا نہ کیا جاتا ہو اور اپنے ہی شوق پورے کرنے کے انتظامات کرتے ہوں۔ بتاؤ وہ امت رحم کیے جانے کے قابل ہے؟ وہ امت دعائیں قبول کیے جانے کے قابل ہے؟ کتنا بڑا جرم یہ امت کر رہی ہے۔ آج رمضان کے موقع میں ہم لوگ سحری اور افطاری کی وجہ سے فضول خرچیوں میں جو مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، توبہ کریں ان گناہوں سے۔ اور آخری بات، رمضان کے مہینے میں ہماری بیٹیاں ہاتھ پہ مہندی رچانے کے لیے اب مہندی کا ڈیزائن لڑکیاں نہیں سیکھی ہیں، دکانوں کے پاس لڑکے بیٹھے رہیں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں، پہلے تو ادھر مہندی لگاتے تھے، اب ادھر مہندی لگانے لگے ہیں، غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹھا ہوا شخص تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، کتنی لڑکیوں کا ہاتھ اس نے چھوا ہے، کس نیت سے چھوئے گا؟ اور تمہارے جانے کے بعد وہ آپس میں کیسے کمنٹ کریں گے، فلاں لڑکی میرے پاس آئی تھی، اس کا ہاتھ بہت مست تھا، فلاں لڑکی آئی تھی، فلاں ایسی تھی، ایسے تذکرے تمہارے بارے میں ہوں گے۔ شرم نہیں آتی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی ڈلوانے کے لیے؟ پورا ہاتھ تم لیپ لیتے، کوئی ڈیزائن نہیں بنتا تو بھی حرج کی بات نہیں تھی، بجائے اس کے کہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی مہندی میں، اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتے۔ دیکھو حدیث میں کیا فرمایا، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَقِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے سر میں لوہے کی سلاخ ٹھونس دی جائے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ مَرْأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، یہ بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے لگ جائے، کسی نامحرم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے لگ جائے، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی سلاخ ٹھونس دی جائے، کیونکہ لوہے کی سلاخ کا عذاب، تکلیف کم ہے، نامحرم کو چھونے کی تکلیف اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔
मबसूत में लिखा है, ये तो तबरानी की रिवायत थी, मबसूत में लिखा है मम्मस्सा कफ़ इमरातिन लैसा मिन्हा लैसा लहू मिन्हा सबीलुन उदिया फ़ी कफ़ी जमरतुन यौमल क़ियामा हत्ता युफ़सल बैनल खलाइक़। मबसूत किताबुल एहसान जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 154। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी लड़की का हाथ छुएगा, जो लड़की किसी लड़के के हाथ में हाथ देगी तो क्या होगा, अल्लाह कल क़ियामत के दिन उसके हाथ में आग का अंगारा रखेंगे। कब रखेंगे? अभी लोगों की जन्नत जहन्नम का फ़ैसला नहीं हुआ, अभी रिज़ल्ट नहीं निकला, पहले ही उठाकर इनके हाथ में अंगारा दे देंगे, पकड़े रहो, अजाब में तड़पते रहो। इन सब का फैसला होने के बाद फिर तुम्हारा हाल देखेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बांदी को डांटा इस वजह से कि उन्होंने कहा कि मैं तवाफ़ के दरमियान में घुस कर जाकर काबे का बोसा लेके आई हूँ। तो हज़रत आयशा ने फरमाया अल्लाह तेरे तवाफ़ और उम्रे को गारत करे, तुझे शर्म नहीं आती? मर्दों के बीच में से घुस के जाके बोसा लेती है। काबतुल्लाह का बोसा लेते हुए मर्द का हाथ लग जाता है तो भी हज़रत आयशा नाराज़गी का इज़हार फरमाते हैं, यहाँ कौन से काबतुल्लाह का बोसा ले रहे हो गैर महरम के हाथ में हाथ देकर। इसलिए बुज़ुर्गों इससे तौबा करो, बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरी अशरे में सदक़े फ़ितर भी अदा करना है। जिसके पास भी 25,000 के आसपास कैश मौजूद है या एक्स्ट्रा सामान मौजूद है उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। 35,000 के आसपास। और सदक़े फ़ितर ज़्यादा निकालने की कोशिश करो, कम से कम 1.25 किलो गेहूँ का हिसाब 80 रुपये है और जौ का हिसाब 250 रुपये है और खजूर का हिसाब 350 रुपये है, किशमिश का हिसाब 910 रुपये है। सदक़े फ़ितर क्यों फ़र्ज़ करते हैं, वाजिब करते हैं? रोज़ों में होने वाली गलतियों की तलाफ़ी। ईद के दिन गरीब आदमी के घर में अच्छा खाना पहुंच जाना 100 रुपये 80 रुपये से होगा गरीब के घर में अच्छा खाना। इस वास्ते जितने बालिग लोग हैं कोशिश करो सदक़े फ़ितर 350 रुपये से कम और ज़्यादा अल्लाह जिसको नवाजा है 910 रुपये से एक आदमी का सदक़े फ़ितर निकाल कर गरीब के घर में अभी से पहुंचा दो। ईद के दिन नहीं, अभी से पहुंचा दो, अभी से उसके घर में इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।